حضرت مسلم کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے تھے، اس نے پورا شہر کوفہ میں اعلان کروایا کہ جو شخص مسلم کے بچوں کو چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی، اور جو ان کو ہمارے پاس لائے گا وہ انعام پائے گا۔ ابن زیاد کے اس اعلان کو سن کر قاضی صاحب گھبرا گئے، خود زاد راہ تیار کیا اور اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ آج باب العراقین سے قافلہ مدینہ منورہ کی طرف جانے والا ہے، ان بچوں کو لے جا کر کسی محب اہل بیت کے سپرد کر دو اور تاکید کر دو کہ ان کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دیں۔ لیکن اس کے جانے تک وہ قافلہ چلا گیا۔ اس نے کہا وہ دیکھو قافلہ، تم دونوں بھاگ کر اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ۔ لیکن جب دونوں بچے تیزی سے چلنے لگے تو قافلہ غائب ہوگا۔ ننھے بچے استنائی میں ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے اور ماں باپ کو پکار پکار کر جی جان کھونے لگے۔ ابن زیاد کا اعلان سن کر مال و زر کی تلاش رکھنے والے سپاہی جو بچوں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے بچوں کو پا لیا اور پکڑ کر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے بچوں کو جیل میں رکھا۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی محب اہل بیت تھا۔ اس سے بچوں کی بے کسی پر بہت ترس آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ بچوں کے بہرحال جان بچانی ہے، چاہے اپنی جان چلی جائے۔ چنانچہ اس نے رات کے اندھیرے میں بچوں کو جیل سے نکالا، اپنے گھر لایا، کھانا کھلایا، اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی اور شہر کے باہر قادسیہ کی راہ پر لا کر کہا کہ تم لوگ اسی راستے پر چلے جاؤ، جب قادسیہ پہنچ جاؤ تو کوتوال سے ملنا، ہماری انگوٹھی دکھانا اور سارے حالات بتانا، وہ ہمارا بھائی ہے، تم لوگوں کو بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ دونوں بچے قادسیہ کی راہ پر چل پڑے، مگر چونکہ انہیں بھی اس نانی عمر میں شہادت سے سرفراز ہونا تھا، اس لیے وہ راستہ بھول گئے۔ رات بھر چلتے رہے اور جو صبح ہوئی تو گھوم پھر کے اسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے کوفہ کے باہر قادسیہ کے راستے پر چلے تھے۔ نانا سا کلیجہ خوف سے دہل گیا کہ کہیں پھر نہ کوئی پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ قریب میں ایک کھوکھلا درخت نظر آیا، وہیں ایک کنواں بھی تھا۔ اس درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک لونڈی پانی بھرنے آئی اور جب ان بچوں کو چھپی ہوئے دیکھا تو قریب آئی اور ان کو دیکھ کر کہا، اے شہزادو، تم کون ہو اور یہاں کیسے چھپے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یتیم و بیکس ہیں اور بھٹکے ہوئے مصیبت زدہ مسافر ہیں۔ لونڈی نے کہا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا کہ غالباً تم لوگ مسلم بن عقیل کے فرزند ہو۔ اب وہ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے کہا، غم نہ کرو، میں اس بی بی کی لونڈی ہوں جو محب اہل بیت سے ہے، اور چلو اس کے پاس لے چلتی ہوں۔ دونوں صاحبزادے اس کے ساتھ ہو لیے۔ لونڈی ان کو اپنی مالکہ کے پاس لے گئی اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اسے صاحبزادوں کی تشریف آوری پر بے انتہا مسرت ہوئی۔ اس خوشی میں اس نیک بی بی نے لونڈی کو آزاد کر دیا اور صاحبزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتی تھی۔ ہر طرح تسلی و تشفی دی کہ فکر نہ کرو، اور لونڈی سے کہا کہ ان کی تشریف آوری کا راز پوشیدہ رکھنا، میرے شوہر حارث کو ہرگز نہ بتانا۔ ادھر ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ مشکور داروغہ نے جیل سے دونوں بچوں کو رہا کر دیا تو اس نے مشکور کو بلا کر پوچھا کہ تو نے مسلم کے بچوں کو کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو مجھ سے ڈرا نہیں؟ اس نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا، تجھے ان بچوں کے رہا کرنے پر کیا ملا؟ انہوں نے کہا، مجھے امید ہے کہ ان کو رہا کرنے کے سبب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے، البتہ تو مسلم بن عقیل کو شہید کرنے کے سبب اس نعمت سے محروم رہے گا۔ ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور کہا، میں ابھی تجھے سزا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، ایک نہیں، مشکور کی اگر 1000 جانیں ہوں تو سب ان پر قربان ہیں۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا، اسے اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے۔ جلاد نے جب کوڑے مارنا شروع کیے تو مشکور نے پہلے کوڑا پر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے پر الہ العالمین، مجھے صبر عطا فرما، تیسرے کوڑے پر کہا، خداوند مجھے بخش دے، چوتھے پر کہا، الہ العالمین، مجھے اہل بیت نبوت کی محبت میں یہ سزا مل رہی ہے۔ پانچویں کوڑے پر کہا، یا الہی مجھے اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے پاس پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد خاموش ہو گئے اور جلاد نے اپنا کام
تمام کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک بی بی دل و جان سے بچوں کی خدمت میں لگی رہی اور ہر طرح ان کی دلجوئی کرتی رہی۔ پھر رات میں کھانا کھلا کر ان کو الگ ایک کمرے میں سلا کر واپس آئی تھی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ عورت نے پوچھا آج دن بھر آپ کہاں رہے؟ حارث نے کہا داروغہ جیل مشکور نے مستم کے بچوں کو قید سے رہا کر دیا تو امیر عبید اللہ بن زبید نے کہ جو شخص ان کو پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور میں انہی کی تلاش میں رہا۔ اسی بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ عورت نے کہا خدا سے ڈرو، اہل بیت نبوت کے بارے میں اس طرح کا خیال دل سے نکال دو۔ کہنے لگا چپ رہ، تجھے کیا پتا، جو شخص ان بچوں کو لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ حارث کا دل سیاہ ہو چکا تھا۔ عورت کی باتوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ آدھی رات کے بعد بڑے بھائی محمد نے خواب میں دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی کو جگاتے ہوئے کہا اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں، ہماری شہادت کا بھی وقت قریب آ گیا ہے۔ ابھی میں نے خواب میں ابا جان کو دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے تھے۔ چھوٹے نے کہا بھائی جان میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی رونے لگے۔ ان کے رونے اور چلانے سے حارث بدبخت کی آنکھ کھل گئی۔ ظالم نے بیوی کو جگا کر پوچھا یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت بیچاری سہم گئی، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ظالم نے خود اٹھ کر چراغ جلایا اور کمرہ کی طرف گیا کہ جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا دو بچے روتے روتے بے حال ہو رہے ہیں۔ پوچھا تم کون ہو؟ چونکہ وہ اسی گھر کو اپنا جائے پناہ سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم مستم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں۔ ظالم یہ سن کر غصہ سے بقابو ہو گیا اور کہا میں سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا اور تم لوگ ہمارے ہی گھر میں عیش کا بستر جمائے بیٹھے ہو۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور ان کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ عورت بے تحاشا دوڑتی ہوئی آئی اور حارث کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر نہایت عاجزی کے ساتھ روتی ہوئی کہنے لگی ارے یہ فاطمہ کے راج دلارے ہیں، میرا سر کچل کر اپنی ہوس کی آگ بجھا لے لیکن فاطمہ کے جگر پاروں کو بخش دے۔ حارث بدبخت نے اسے اتنے زور سے ٹھوکر ماری کہ بیچاری ایک کھمبے سے ٹکرا کر لہولہان ہو گئی۔ ظالم بچوں کو مارتے مارتے تھک گیا تو دونوں بھائیوں کی مشقیں کس دی اور زلفوں کو کھینچ کر آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہوا کوٹڑی سے باہر نکل آیا کہ جس قدر تڑپنا ہے صبح تک تڑپ لو، دن نکلتے ہی میری چمکتی ہوئی تلوار تمہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دے گی۔ صبح ہوتے ہی ظالم نے تلوار اٹھائی، زہر میں بجھا ہوا خنجر سنبھالا اور کوٹڑی کی طرف بڑھا۔ نیک بخت بیوی نے دوڑ کر پیچھے جس کی کمر تھام لی۔ حارث نے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ اس کا سر ایک دیوار سے ٹکرا گیا اور زمین پر گر پڑی۔ جب وہ کوٹڑی میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر دونوں بھائی کانپنے لگے۔ بدبخت نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کی زلفیں پکڑی اور نہایت بے دردی کے ساتھ انہیں باہر لایا۔ تکلیف سے دونوں بھائی تلملا اٹھے اور رو رو کر فریاد کرنے لگے لیکن ظالم کو ترس نہ آیا۔ سامان کی طرح ایک خچر پر لاد کر دریائے فرات کے کنارے چل پڑا اور جب اس کے کنارے گیا تو انہیں خچر سے اتار کر مشقیں کھولیں اور سامنے کھڑا کیا۔ پھر میان سے تلوار ہی نکالی تھی کہ اتنے میں اس کی بیوی ہانپتی کانپتی یہاں پہنچی۔ آتی اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور خوشامد کرتے ہوئے کہا خدا کے لیے اب بھی مان جاؤ، اہل بیت رسالت کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین مت کرو۔ دیکھو بچوں کی ننھی جان سوکھی جا رہی ہے، تلوار سامنے سے ہٹا لو۔ حارث پر شیطان پوری طرح سوار تھا۔ ظالم نے بیوی پر وار کیا اور وہ زخمی ہو کر گری اور تڑپنے لگی۔ بچے یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ اب حارث اپنی تلوار لے کر بچوں کی طرف بڑھا، وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ بڑا بھائی چیخ اٹھا خدا کے لیے پہلے مجھے ذبح کرو، میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش نہیں دیکھ سکتا۔ اور چھوٹے بھائی نے سر جھکاتے ہوئے کہا بڑے بھائی کے قتل کا منظر میں نہیں دیکھ سکتا، خدا کے واسطے پہلے میرا ہی سر قلم کر دو۔ ظالم کی چمکتی تلوار سے دو ننھی چیخیں بلند ہوئی اور یتیم بچوں کے کٹے ہوئے سر خون میں تڑپنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
حارث نے جب بچوں کو شہید کر دیا تو ان کی لاشوں کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سروں کو تو بڑا میں رکھ کر لے گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ حارث نے کہا انعام و اکرام کے لیے حارث آپ کے دشمنوں کا سر کاٹ کر لایا ہے۔ ابن زیاد نے کہا یہ میرے کون سے دشمن ہیں؟ کہا مسلم کے فرزند۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہوا اور کہا تجھ کو قتل کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کم بخت، میں نے امیر المؤمنین یزید کو لکھا ہے کہ مسلم کے فرزند گرفتار کر لیے گئے ہیں، اگر حکم ہو تو میں انہیں آپ کے پاس بھیج دوں۔ اگر یزید نے زندہ بھیجنے کا حکم دیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو میرے پاس ان کو زندہ کیوں نہ لایا؟ حارث نے کہا مجھے ڈر تھا کہ شہر کے لوگ انہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ حارث سے ابن زیاد نے کہا اگر تجھے ڈر تھا تو ان کو کہیں چھپا کر مجھے خبر کر دیتا، میں ان کو سپاہیوں کے ہاتھ منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو قتل کیا۔ پھر ابن زیاد نے مجمع میں نگاہ ڈالی اور ایک شخص جس کا نام مقاتل تھا اس سے کہا کہ اس بدبخت کی گردن مار دے۔ چنانچہ حارث کی گردن مار دی گئی اور وہ خسرت دنیا والآخرہ کا مستحق ہوا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔